اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات اور جو پھر اور دیگر احادیث کریمہ میں یا مستند تفاسیر میں تفصیل آتی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ نکاح کا موضوع ہے، اور پچھلے پروگرام میں میں نے نکاح کی کچھ اقسام کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اس سے پہلے پروگرام میں ایک آیت کریمہ تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 پر ہم نے کافی تفصیلی کلام کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے 3 سے 4 سے، یعنی ایک وقت میں انسان 4 عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط بیان فرما دی کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ اور اس پہ ہم نے تفصیلی کلام کر کے آپ کو بتایا تھا کہ مرد جو ہے وہ ایک سے زیادہ بعض اوقات شادی کی خواہشیں تو بڑھت رکھتا ہے، لیکن اس نے شرعی احکام نہیں سیکھے ہوتے، عدل و انصاف کیسے کرنا چاہیے کیسے نہیں، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور وہ بعض اوقات اپنا شوق تو پورا کر لیتا ہے اور پھر اس کے سر پہ جو تھوڑے بہت بال تھے وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف سے ایک بیوی کھینچتی ہے، دوسری طرف سے دوسری بیوی کھینچتی ہے، پھر اولاد باغی ہو جاتی ہے، اگر ایک بیوی کی طرف زیادہ جاتے ہیں دوسری بیوی کی اولاد اس سے بدزن ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنی دنیا بھی تباہ کر لیتا ہے اور آخرت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو بہرحال شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن عدل و انصاف یہ بہت ہی ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہم آپ کو مثال دے رہے تھے کہ اس میں ہم نے یہ مثال بھی دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعض شرعی احکام سے مستثنیٰ رکھا تھا، جیسے تعدد ازواج کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ کا نصاب عطا فرمایا تھا، ایک روایت کے مطابق 9، ایک روایت کے مطابق 11، کہ آپ کے لیے یہ نصاب تھا کہ آپ ایک وقت میں 9 یا 11 ازواج تک رکھ سکتے ہیں، اور عام جو امتی تھا اس کے لیے 4 سے ایک ساتھ 4 نکاح میں رکھ سکتا تھا آدمی، یا رکھ سکتا ہے بلکہ ابھی تک، اور اس سے زائد 5ویں وہ رکھے گا تو 5ویں کا نکاح باطل ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی ازواج کثرت سے رکھی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی شادی اپنی نفسانی خواہش سے نہیں کی ہے۔ یہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور خصوصاً مطلب اسلام دشمن عناصر کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ دیکھیں ان کے نبی نے اتنی ساری شادیاں کیوں کی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان سے ایک ایسا نکاح کیا کہ آپ کنواری تھیں، باقی تمام جتنی آپ کے ازواج ہیں وہ یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک سے ایک عرب کی حسین ترین عورت سے اور کنواری خاتون سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن ثابت ہوتا ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نکاح کیا ہے تو اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور مصلحت صحیحہ کی بنا پر کیا ہے۔ جہاں پر آپ نے دین کا فائدہ دیکھا کہ کسی قبیلے والی خاتون سے نکاح کرنے سے اس قبیلے کا اسلام کو تقویت دینا لازم آتا تھا اور فائدہ محسوس ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے وہاں پر آپ نکاح کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ لم ینکح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکرن غیرکی، کہ اے والدہ سیدہ عائشہ آپ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کنواری خاتون سے نکاح نہیں کیا ہے۔ تو یہ گویا کہ وہ سیدہ عائشہ کو کیا خبر دینی ہے، ان کو تو پتہ ہی تھا، یہ دوسروں کو بتانا مقصود تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اور خاتون سے ایسی نہیں تھیں کہ جو کنواری تھیں، سب ویسی تھیں بیوہ یا مطلقہ، ان سے سرکار نے مصلحت صحیحہ کی بنا پر نکاح کیا۔ چنانچہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کوئی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم سے تھا۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اگر نکاح کیا ہے تو یہ دیکھیں بخاری کی حدیث نمبر 4688 ہے، اس میں خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اریتکی فی المنام مرتین، کہ اے عائشہ آپ مجھے خواب میں 2 مرتبہ دکھائی گئی تھیں۔ اذا رجل،
جبکہ ایک شخص یحمل کی فی سرقتی حریر، کہ ایک شخص نے آپ کو ایک ریشم کے ٹکڑے میں، کپڑے کے ٹکڑے میں اٹھایا ہوا تھا، فیقول، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ھذہ امرأتک، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی زوجہ ہیں، تو فاکشفھا، تو پھر میں نے اس کو کھول کر دیکھا، کپڑے کو، کپڑا ڈھکا ہوا تھا، کھول کر دیکھا، فاذا ہی انت، عائشہ اس وقت اچانک میں نے دیکھا کہ وہ آپ تھیں، فاقول، تو میں نے کہا کہ ان یکن ھذا من عند اللہ یمضی، کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یقیناً پھر ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ کچھ شک کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ آپ کا کہنا مقصود یہی تھا کہ نبی کا خواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یقیناً پھر ایسا ہی ہوگا کہ آپ میری زوجہ بنیں گی۔ اور یوں ہی ہوا کہ اللہ کے حکم سے گویا کہ جب بتا دیا گیا نبی کریم کو ایک وحی کے ذریعے، کیونکہ نبی کا خواب وحی الہی کی صورت تھی کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں، ایک روایت میں کہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں، تو پھر یہ اللہ کا گویا کہ حکم تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بحیثیت زوجہ کے قبول فرمایا۔ لہذا معلوم ہوا کہ اگر ایک نکاح ایسا کیا بھی ہے کہ وہ مطلب کنواری خاتون سے کیا ہے تو اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرعی احکام کے مکلف ہیں جیسے ہم ہیں، لیکن آپ نے کثرت ازواج کے باوجود انتہائی عدل و انصاف سے کام لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہترین ہوں۔ یعنی عدل، انصاف، دلجوئی کرنا، ان کے جذبات، احساسات، کیفیات، فیلنگز کا خیال رکھنا، دنیاوی نان نفقہ کا، مال و متاع کا بھی خیال رکھنا، اخروی معاملات کا بھی خیال رکھنا، جذبات و احساسات کا خیال رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرفیکٹ طریقے سے کوئی اپنے گھر کو نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے لیے 1 سال کا غلہ جمع رکھتے تھے۔ یعنی مطلب یہ کہ جب وہ مال غنیمت وغیرہ آتا، یا وہ جو مال غنیمت سے آپ کو باغات وغیرہ ملے تھے اس کی جو پیداوار آتی، تو آپ 1 سال کا غلہ اپنی گھر کی ازواج کے لیے جمع کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ ہے ایک وہ ان بہترین پاکیزہ نفس کا کردار کہ جو نبی تو ہیں لیکن اس وقت وہ بحیثیت شوہر کے کام کر رہے ہیں، اور اپنی امت کو دکھا رہے ہیں کہ ایک شوہر کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا خیال کرے۔ دوسری طرف پھر گھر والوں کا معاملہ یہ تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن سے زیادہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، یعنی کوئی 3 دن ہم پہ ایسے گزرے ہو کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ لیکن پھر فرماتی ہیں کہ ہم کھا سکتے تھے لیکن ہم ایثار کیا کرتے تھے، یعنی گھر ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن خود روزہ رکھ رہے ہیں، فاقہ کر رہے ہیں اور دوسروں کو دے رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بحیثیت شوہر کے لازم ہے وہ آپ نے اپنا کام پورا کیا اور انتہائی احسن طریقے سے، اور پھر گھر والوں نے اب ان کی مرضی ہے کہ وہ نان نفقے کو خود استعمال کریں، چاہے وہ ایثار کر کے کسی اور کو دینا چاہیں، وہ ان کا عمل تھا۔ تو یہ بہترین ایک تعلیم ہے جس پر ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں دوستوں پہ خرچ کر دیں گے، انہیں سگریٹ پلا رہے ہیں، چائے پلا رہے ہیں، لسیاں پلا رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، گھر میں پہنچیں گے بیوی جائز بھی مانگے گی تو اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے، تو ہر وقت مانگتی رہتی ہے اور یہ اور وہ ہے، اب بیچارے بچے بھی ترس رہے ہیں، بیوی ترس رہے، ان پہ نہیں خرچ کر رہے، باہر نکل کے وہ حاتم تائی بن جاتے، وہ دوسروں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں۔ ارے بھائی ذرا سوچئے، غور و تفکر کیجئے، اور یہ سوچنا کہ نہیں زیادہ بیوی کو دے دوں گا، گھر میں زیادہ خرچ کروں گا تو پھر تنگ دستی مجھ پر آ جائے گی۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو نہ پڑھا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اگر سنا ہے پڑھا ہے تو ان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کلام رسول پر اعتماد ہی نہیں ہے، انہیں اپنے فہم پر، اپنی عقل پر اور اپنی حکمتوں پر ناز ہے، اور یہ ٹھوکریں کھاتے رہیں گے ساری زندگی، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں، وہ اللہ کے حکم سے بیان فرماتے ہیں، اور اللہ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ جب وہ وعدہ فرماتا ہے تو وہ حق فرماتا ہے۔
اس لیے یاد رکھیں کہ اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت کرنی چاہیے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ گھر میں دیتے ہیں 10,000 روپے 15,000 روپے اور اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اور زیادہ دے دیں، ان کو ذرا فارغ البال رکھے، ان کو ذہنی لحاظ سے فراغت دیں، زیادہ خرچ کریں، بیوی پہ خرچ کریں، فضول نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فضول خرچہ کریں، جائز خرچہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر 2 سوٹ بیوی کے بنانے، ایک سوٹ اور بنا دیں، چلو 3 سوٹ ہو گئے، وہ خوش ہو جائے گی۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ 2 بنانے ہیں تو اس میں بھی 1 بنائے گا آدمی، اور اس میں بھی مطلب یہ کہ ڈنڈی مار لے گا بہت سی چیزوں کے اندر، اور گھر والے بیچارے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کو خرچہ دینا، نہ مطلب جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں اس میں گھر والوں کو پریشان رکھنا، بچے ترس رہے ہیں، دوسروں کے چیزیں کھاتے ہوئے حسرت سے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ دے سکتا ہے لیکن نہیں۔ تو بعض ایسے بخیل ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ جائز مقام پر بھی خرچ نہیں کرتے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے کہ نہیں تنگ دستی آ جائے گی، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ وسعت اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے میں وسعت کریں، لیکن وہی میں نے عرض کیا کہ وہ فضول نہ ہو، بیجا نہ ہو، غلط مقام پر نہ ہو، کسی گناہ کے اندر نہ ہو۔ جائز اور مباح خرچ میں وسعت دینا یہ بہت اچھا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی مزید برکات سے نوازتا ہے۔ ایک اور آیت کی طرف آتے ہیں جس میں ایک نکاح کو منع کیا گیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر وہ معاملات جو گزر گئے، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ ایک بہت ہی برا قبیح فعل ہے اور ایک برا راستہ ہے۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں کہ ایک باپ مرتا تھا تو جو بیٹا ہوتا تھا، جیسے ایک باپ کی 3-4 بیویاں ہیں، تو وہ اپنی سگی ماں سے نہیں کرتا تھا لیکن ستیلی ماں سے بعض اوقات نکاح کر لیا کرتا تھا۔ تو ہماری شریعت نے ایک ادب اور احترام سکھایا کہ اگر تمہارے آباء و اجداد نے کسی عورت سے نکاح کر لیا ہے تو اب وہ تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا کہ نکاح کے 2 معانی ہیں، ایک لغت میں لکھا ہوا ہے اور ایک ہماری شریعت نکاح کا مفہوم لیتی ہے۔ لغت میں نکاح کا مطلب ہے جسمانی تعلق کا قائم ہونا، اور شرعی اصطلاح میں ہماری شریعت جس کو نکاح کہتی ہے وہ ہے ایک جو ہمارے ہاں نکاح کا معاملہ ہوتا ہے جس کے بعد عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، یعنی 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا۔ اب یہاں پر کون سا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان سے نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا۔ تو کیا صرف ایجاب و قبول مراد ہے، یا وہ عورتیں مراد ہیں جن سے آباء و اجداد باقاعدہ فزیکلی ریلیشن قائم کر چکے ہیں؟ تو فقہاء اس پر متفق ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں شرعی نکاح مراد ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ابھی ایجاب و قبول ہوا، مثلا والد صاحب کا یا دادا کا کسی عورت کے ساتھ، اور بالفرض ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی اور طلاق دے دی، تو کیا اب ہم ان سے نکاح کر سکتے ہیں؟ اس عورت سے نہیں کر سکتے، کیونکہ نکاح ہو چکا ہے۔ یعنی یہاں پر ایجاب و قبول مراد لیا گیا ہے کہ اگر والد صاحب نے، ہمارے آباء و اجداد نے کسی عورت کے ساتھ ایجاب و قبول بھی کر لیا تو بس وہ نیچے والی نسلوں کے اوپر وہ عورت حرام ہو جاتی ہے، اور یہ حرمت ابدیہ ثابت ہوتی ہے، یعنی اس سے کبھی بھی اب نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں مزید عورتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ آیات آپ پہلے بھی بارہا سن چکے ہیں، لیکن چونکہ اب یہ موضوع آ رہا ہے تو اس میں مزید ذکر کر دیتا ہوں کہ ہماری شریعت نے بعض عورتوں کو حرام قرار دیا ہے کہ ان سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یاد رکھیں، اس پر بھی میں نے ایک دفعہ کلام کیا تھا کہ یہ جو نکاح کے معاملات ہیں، طلاق کے معاملات ہیں، یہ عقل سے نہیں جانے جا سکتے، یہ ہیں افعال مشروعہ۔ افعال مشروعہ انہیں کہتے ہیں ایسے افعال، ایسے اعمال کہ جن کی معرفت، جن کی پہچان شریعت نے بتائی ہو، ہم از خود عقل سے نہ جان سکیں۔ اگر یہ شرعی تعلیم نہ ہو، مثال کے طور پر ہم سے کہیں بتاؤ نکاح کیسے ہوگا، طلاق کیسے ہوگی، تو ہم نہیں بتا سکتے۔ شریعت نے بتایا کہ نکاح کے لیے یہ کرنا ہوگا، طلاق کے لیے یہ کرنا ہوگا۔ تو جب ہماری شریعت نے بتا دیا تو بس ہم اب اپنی عقل یہاں پر استعمال نہیں کر سکتے۔ جن سے نکاح کو جائز قرار دیا ان سے جائز ہے، جن سے منع کر دیا ان سے منع کر دیا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر دور میں، یعنی ہر نبی جو رسول جو ہے جو نئی شریعت لے کر آتے ہیں اس میں احکام مختلف ہو سکتے ہیں۔
ہمیں جو ہماری شریعت کا حکم ہے اس کو فالو کرنا ہوگا، اور جو دوسری شریعت تھیں جو سابقہ شرائع گزری ہیں اس وقت وہ لوگ جو اس زمانے میں تھے وہ ان شریعتوں کے مکلف تھے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے تو یقینی سی بات ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ آپس میں بہن بھائی ہوں گے۔ ہماری شریعت یہی تصور پیش کرتی ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت میں اصول کیا تھا، اور وہ اصول اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے کہ ایک وقت میں جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، اور پھر دوسری دفعہ جو بچے پیدا ہوتے تھے دوسرے حمل سے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، لیکن پہلے والوں کے لیے اجنبی کہلاتے تھے، نامحرم ہوتے تھے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے جو پہلے ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوئے تو وہ قابیل اور اس کی بہن تھی، پھر دوسرے جو تو حابیل اور ایک اس کے بہن پیدا ہوئی، تو یہ حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا، تو جو قابیل کی بہن تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، جو حابیل کی تھی وہ کم تھی، تو قابیل نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی ہی بہن سے نکاح کر لوں، اور اس کو منع کیا آدم علیہ السلام نے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ جو ایک وقت میں بچے پیدا ہوں گے وہ آپس میں بہن بھائی ہیں، تمہارا نکاح جائز نہیں ہے، اور اسی پھر رقابت کے اندر قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اپنی عقل سے کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے گا، جیسے قابیل نے حل کرنے کی کوشش کی، تو قیامت تک کے لیے وہ لعنت کا مستحق ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے ہر قتل کا وبال اور اس کی سزا اور عذاب قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ اس کی ابتدا کرنے والا ہے۔ تو اس لیے بعض ہمارے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں کہ نکاح کے معاملے میں تو کوئی آبجیکشن نہیں کرتے، کیونکہ اس میں آ رہا ہوتا ہے، مل رہے ہوتے ہیں، اپنا فائدہ ہوتا ہے، تو اس میں بالکل ایسے بچے بن جائیں گے کہ جی ہمیں کرنا کیا ہے، اچھا یہاں سائن کرنا ہے، یہ جملے بولنے ہیں، یہ کرنا ہے، بالکل بچوں کی طرح اطاعت کریں گے۔ اور اگر طلاق کا معاملہ ہو جائے تو پھر یہ خود قرآن کھول کھول کے بیٹھ جائیں گے، سرچ کرنا شروع کر دیں گے نیٹ کے اوپر، یہ ہم از خود جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور پھر وہ مطلب ذہن کے اندر بیٹھا ہوا کوئی جو ریڈی میڈ مفتی صاحب ہے وہ بھی ایک دم جھاگ جاتا ہے، میرے خیال میں یہ طلاق نہیں ہوئی ہے، بھئی میری نظر میں یہ طلاق نہیں ہے۔ ارے بھائی، جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا تو آپ نے کبھی کلام کی زحمت گوارا نہیں کی، اب جب طلاق کا آپ نے خود قدم اٹھایا، اپنی شامت اعمال سے اس میں پھنس گئے ہیں، تو اب آپ راستے تلاش کر رہے ہیں کہ اپنی عقل کے ذریعے راستے نکال لیں۔ تو یہی ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نکاح کے، طلاق کے اور دیگر معاملات جو ہیں جو شریعت نے ہمیں بتا دیے ہیں، وہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں عقل کا بالکل دخل نہیں ہے، جیسا شریعت نے بتایا ویسے ہمیں کرنا ہوگا، لہٰذا اس کا پھر حل یہی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو جانیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اس آیت کے اوپر ہم تفصیلی کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب